کے ساتھ نعت پڑھے پھر اس پر کرم کتنا ہوتا ہے۔ نعت خانوں کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے سید کفایت علی کافی مراد آبادی، جنگ آزادی کے بہت بڑے ہیرو ہیں۔ جب جیل سے نکال کر کے پھانسی دی جانے لگی تو انگریز نے پوچھا مولانا اب تمہیں پھانسی دینے جا رہے ہیں، بولو کیا خواہش ہے تمہاری؟ کافی نے کہا تھا پوری زندگی نعت لکھتا رہا، بس تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی نعت کی کائنات میں ایک نعت کا اضافہ کر کے جاؤں، ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں، بس اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ یہ تھے عشاق، پھانسی کے پھندے پہ نعت پڑھی جاتی ہے اور کس جذبے سے پڑھی جاتی ہے نعت۔ اللہ اکبر، کاغذ مانگا قلم مانگا۔ اور جانتے ہمارے مولانا عظمت اللہ صاحب بھی بڑے اچھے شاعر ہیں، میں نے سنا، عابد بھائی نے بتایا، میں نے کوئی کلام ان کا دیکھا تو نہیں، لیکن ویسے مجھے دیکھنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے اتنا معیار سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن بڑے اچھے شاعر ہیں، یہ بڑی باصلاحیت آدمی۔ میں نے اپنے امیر سے پہلی مرتبہ ان کا تعارف سنا، کہا بہترین ادیب ہے مولانا عظمت اللہ صاحب۔ پھر بعد میں نے جب وادی نور کے اسٹیج پر ان کو علامہ اعظمی صاحب کا یا علامہ ظہیر صاحب کا سپاس نامہ پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے کہا کہ امیر تو میرے یوں بھی غلط نہیں فرمایا، بڑے اچھے ہیں۔ لیکن آپ ان شعراء سے پوچھیں، خود کا بچہ رو رہا ہو تو آمد ہوتی ہے تو بھی رک جاتے ہیں اشعار، خود کا بچہ رو رہا ہو تو بھی نعت نہیں لکھی جا سکتی۔ عشق کا معیار کیا تھا کافی کا کہ سامنے پھانسی کا پھندا تھا اور نئی نعت آ رہی تھی، اور اس کا حال کیا ہے؟ عشق اور ادب۔ ادب کون سی؟ ادبی رنگ، فنکار کیسے فن تھا نعت کا کیسا؟ عشق اور فن دونوں گلے مل رہے ہیں اس نعت کے اندر، عشق اور فن دونوں کا سنگم ہے، ادبی رانائیاں بھی ویسے ہی ہے، عشق کا امتزاج بھی ویسے ہی ہے۔ اور لکھا کی شان سے ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا، وہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا، دین حسن رہ جائے گا اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے۔ بلکہ اس سے پہلے کہا تھا ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اور جانے کلام ہے، کہتے نام شاہان زمان مٹ جائیں گے اس دہر سے، پھانسی دینے والوں کو چیلنج کر دیا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے اس دہر سے، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے۔ سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن۔ جب یہ نعت پڑھی نا، انگریز نے کہا اس کو ایسے پھانسی نہیں دینا، دیکھو نعت ایسے پڑھتے ہیں، اس کو ایسے پھانسی مت دینا، تڑپا تڑپا کے مارو اس کو۔ کہا کیسے مارے؟ کہا استری لو، جس کو آپ آئرن کہتے ہیں، یہ پاور والے اس دور میں کوئلے کی رہتی تھی، لوہے کی، استری کے اندر لوہے ڈالو، لوہے، اور لوہے ڈال کے اس کو گرم، لوہے کی استری میں کوئلے ڈالو، کوئلے پتھر کے کوئلے، اور اس کو گرم کرو، آگ میں بھڑکاؤ۔ جب پوری وہ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، تو کافی کو لٹا دیا گیا، اور کافی کہہ رہے تھے سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک، زبان پہ درود و سلام، اور ان کے بدن پر استری چلائی جا رہی تھی، ادھر استری چل رہی تھی۔ کافی اب بھی وہ جہاد کے فتوے اور انقلاب کی آواز سے دستبردار ہو جاؤ، کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور استری چلی گرم گرم، ادھر استری چلی اور ادھر عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نصیب۔ عالم نعت پڑھنے والوں کو یہ ملتا ہے، عالم بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی تو کافی رو کے کہتے ہیں آقا بہت دیر کی، ان کو نہیں کہا لیکن کیا بات ہے حضور بہت دیر کی میں نے، یا رسول اللہ بہت دیر کی میں نے، اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ گرم استری پھروانے سے آپ کا دیدار بیداری میں ہوتا ہے تو میں اتنی دیر کیوں کرتا، اس سے جلدی کرتا تاکہ دیدار یار جلدی نصیب ہو جائے۔ استری پھروا کر بھی تیرا دیدار ملے تو سستا ہے، اور یہاں حال کیا ہے؟ دیدار کی تمنا ہے اور یوٹیوب سے نظر ہٹتی ہی نہیں،
عورتوں سے نظر ہٹتی نہیں. مولائے کائنات کہتے ہیں میں نے اپنا سطر بھی نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا ضرورت تھی, کہا بالکل ضرورت تھی, مجبوری بھی تھی, لیکن نہیں دیکھا کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. مجھے ڈر لگا کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھ لوں, میں اس سے بھی بچا رہا. یہ تھا لوگوں کا تقویٰ, یہ تھا اللہ والوں کی شان. اگر بات کہی جائے تو بہت ہوتی ہے, لیکن پھر یہی کہتا ہوں کہہ لے گی سب کچھ ان کے. ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.